کبھی سوچا ہے کہ ہزاروں میل دور لڑی جانے والی ایک جنگ کا دھاگا مشرق وسطی کے تنازع سے کیسے جڑ سکتا ہے؟ یوکرین کی اس کھیل میں شمولیت کوئی عام خبر نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی کہانی ہے جہاں ایک مشترکہ خطرے کے خلاف ایک غیر متوقع دوستی جنم لے رہی ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ کیسے ایک جنگ میں استعمال ہونے والا ڈرون دوسری جنگ کا پاسا ہی پلٹ سکتا ہے۔ یہ کہانی صرف ٹیکنالوجی کی نہیں، بلکہ یہ تو حکمت عملی اور سچ کہیں تو بقا کی جنگ ہے۔ اور اس کھیل میں ایک ایسا کھلاڑی سامنے آیا ہے جس کی کسی کو توقع نہیں تھی، یوکرین۔ جی ہاں، وہی ملک جو خود اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اب ایران کے ڈرون خطرے سے نمٹنے کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی سب سے بڑی امید بن کر سامنے آیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ آخر مسئلہ ہے کیا، اور یہ مسئلہ صرف ڈرونز کا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے اے سیمیٹریکل وارفیئر، یعنی غیر متناسب جنگ کی معاشیات کا۔ چلیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، آپ لاکھوں ڈالر کا ایک میزائل فائر کرتے ہیں۔ کس لیے؟ ایک ایسے ڈرون کو گرانے کے لیے جس کی قیمت شاید ایک چھوٹی گاڑی سے بھی کم ہو۔ اسی کو کہتے ہیں غیر متناسب جنگ۔ ایران کی حکمت عملی بہت سیدھی ہے، طاقت کا مقابلہ طاقت سے نہیں کرنا، بلکہ اپنے دشمنوں کے وسائل کو دھیرے دھیرے ختم کر دینا ہے۔ یہاں اعداد و شمار دیکھیے، ایک طرف ہے شاہد ڈرون جس کی قیمت 20 سے 50,000 ڈالر، اور دوسری طرف ہے امریکی پیٹریاٹ میزائل جو پورے 40 لاکھ ڈالر کا ہے۔ حساب بالکل صاف ہے، امریکہ ہر بار ڈرون گرا کر بھی در حقیقت یہ جنگ ہار رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میدان جنگ سے زیادہ ایک معاشی جنگ بن چکی ہے۔ 3.2 ارب ڈالر، یہ کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے۔ اس سے تو کئی شہروں میں ہسپتال اور اسکول بن سکتے ہیں، اور یہ قیمت صرف 3 دن کی لڑائی کی ہے۔ ظاہر ہے یہ حکمت عملی لمبے عرصے تک چل ہی نہیں سکتی، یہ سراسر ناقابل برداشت ہے۔ اور پھر وہ وقت آیا جب دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کو ایک جنگ سے تباہ حال ملک سے مدد مانگنی پڑی۔ صدر زیلنسکی کا یہ بیان جو 5 مارچ کو دیا گیا، یہ الفاظ تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب روایتی طاقت ناکام ہو جائے نا، تو تجربہ ہی آپ کا سب سے بڑا ہتھیار بن جاتا ہے۔ تو پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اچھا، حل وہیں سے آیا جہاں سے یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا، یعنی یوکرین سے۔ ان کی جنگ میں آزمائی ہوئی مہارت ہی اس کا جواب ہے۔ دیکھیں، جب روس نے 2022 میں یوکرین پر شاہد ڈرونز کی بارش کی، تو شاید انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ انجانے میں اپنے ہی اتحادی ایران کے خلاف دنیا کے سب سے بڑے ماہرین تیار کر رہے ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے ان ڈرونز کا سامنا کرتے کرتے یوکرین نے ان کی ایک ایک کمزوری کو پہچان لیا ہے۔ اور یہ ہے یوکرین کا جواب، اس کا نام ہے سٹنگ۔ یہ ایک FPV یعنی فرسٹ پرسن ویو انٹرسیپٹر ڈرون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپریٹر اسے ورچوئل ریالٹی گوگلز پہن کر ایسے اڑاتا ہے جیسے وہ خود اس کے کاکپٹ میں بیٹھا ہو، اور اس کی رفتار 315 کلومیٹر فی گھنٹہ تک۔ یہ سیدھا جا کر اپنے ہدف سے ٹکراتا ہے اور کام تمام۔ اب ذرا اس نئے معاشی حساب کتاب کو دیکھیے، جہاں پہلے لاکھوں ڈالر لگ رہے تھے، اب وہی کام صرف 1 سے 2,000 ڈالر میں ہو رہا ہے۔ تو یوکرین نے صرف ایک ٹیکنیکل حل نہیں دیا، انہوں نے تو اس جنگ کا پورا معاشی نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ اور سنیے، یہ صرف کاغذی باتیں یا دعوے نہیں ہیں، یہ اعداد و شمار اصل میدان جنگ سے آ رہے ہیں۔ یوکرین میں گرائے جانے والے تقریباً 30% ڈرونز، یعنی ہر 10 میں سے 3 انہی سستے انٹرسیپٹرز کا شکار بن رہے ہیں۔ مطلب یہ ایک آزمائی ہوئی، ایک کمبیٹ پروون ٹیکنالوجی ہے۔ لیکن بات صرف ٹیکنالوجی کی نہیں ہے۔ یوکرین صرف ڈرونز نہیں بھیج رہا، وہ اپنے بہترین دماغ بھی بھیج رہا ہے۔ 235 ماہرین، یہ وہ لوگ ہیں جو اس جنگ کو جیت چکے ہیں، اور اب وہ اپنا تجربہ مشرق وسطیٰ میں منتقل کر رہے ہیں۔ یہ جو ٹیکنالوجی اور انسانی مہارت کا امتزاج ہے نا، یہی اصل طاقت ہے۔ تو اب آتے ہیں اس کے اصل مضمرات پر، یعنی اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ یہ صرف ایک دفاعی معاہدہ نہیں ہے، یہ یوکرین کے لیے ایک بہت بڑا جیو پولیٹیکل فائدہ ہے۔ صدر زیلنسکی کے ان الفاظ میں مستقبل کا پورا نقشہ صاف دکھائی دیتا ہے۔ یوکرین اپنی بقا کی جنگ سے سیکھے گئے سبق کو ایک سفارتی ہتھیار بنا رہا ہے۔ وہ دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم صرف ایک متاثرہ ملک نہیں، بلکہ ایک ایسے قابل اعتماد ساتھی ہیں جس کی طاقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ایک کثیر الجہتی حکمت عملی ہے۔ پہلا فائدہ آمدنی، جس سے اپنی جنگ کے لیے فنڈز ملیں گے۔ دوسرا تجارت، یعنی ڈرونز دو اور بدلے میں جدید مغربی ہتھیار لو۔ تیسرا اتحاد، امریکہ اور خلیجی ممالک کے ساتھ سیکیورٹی کے رشتے مضبوط کرنا۔ اور چوتھا اور شاید سب سے اہم، اثر و رسوخ، یعنی دنیا کو یہ دکھانا کہ روس کس طرح ایران کو مسلح کر کے خطے میں عدم استحکام پھیلا رہا ہے۔ یہاں تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ ایک طرف یوکرین ہے جو امریکی اڈوں کو بچانے کے لیے ٹیکنالوجی اور ماہرین بھیج رہا ہے۔ اس کا پیغام سیدھا ہے، ہم ایک قابل اعتماد اتحادی ہیں۔
اور دوسری طرف ہے روس، جو مبینہ طور پر ایران کو انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی دے رہا ہے۔ اس کا پیغام بھی صاف ہے، ہم آپ کے مفادات کے خلاف کام کریں گے۔ اب انتخاب بالکل واضح ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یوکرین نے ایران کی سب سے بڑی طاقت کو ہی اس کی سب سے بڑی کمزوری بنا دیا ہے۔ ایران کی جو سستے ڈرونز والی حکمت عملی تھی، اب وہی اس کے گلے پڑ گئی ہے۔ سچ میں بازی پوری طرح پلٹ چکی ہے۔ تو کیا جنگوں کا مستقبل یہی ہے کہ آپ بڑی طاقتوں کے مہنگے ترین ہتھیار، سستے، چھوٹے اور ذہین ڈرونز کے غول کے سامنے بے بس ہو جائیں گے؟ یوکرین کے اس قدم نے شاید ہمیں مستقبل کی جنگ کی پہلی جھلک دکھا دی ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مستقبل ہے جس کے لیے شاید ابھی دنیا بالکل بھی تیار نہیں۔